अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक स्पेशल और मैं हूं राशिद अकरम। नाज़रीन, मशरक़ वस्ता के अंदर एक मुकम्मल तौर पर तब्दीली आने को तैयार है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने 20 नुकाती जो एजेंडा है, अपने नुकात जो है वो हमास के हवाले कर दिए हैं। इसकी मदद जो है कह सकते हैं कि हमारे अरब ममालिक जो हैं उन्होंने इसमें अहम किरदार अदा किया है। इवन कि हम कह सकते हैं कि जो कतर है उसने अपने सीने पर ज़ख्म खाने के बाद भी फ़लस्तीनियों की हिमायत की, और उसके बाद ये जो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 20 नुकाती जो एजेंडा है हमास के हवाले किया है, इसकी कह सकते हैं कि कोशिशें जो हैं वो मुसलसल की जा रही थी कि किसी तरीके से फ़लस्तीन के अंदर जो है अमन हो, और वो मुसलसल 2 साल से जो है उन पर आग बरसाई जा रही थी। आने वाले दिनों के अंदर क्या क्या तब्दीली होती है। अमरीकी सदर ने धमकी भी दे रखी थी कि तकरीबन 3 से 4 दिन के अंदर अगर हमास जवाब नहीं देता, इस मुआहदे को कबूल नहीं करता, तो उसको संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा, और इसराइल वही करेगा जो उसको करना है। और उसके बाद अब बाकायदा तौर पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो है हमास का एक ट्वीट भी शेयर किया है, जिसके अंदर इंपॉर्टेंटली जो उन्होंने बात की है रेजिस्टेंस फोर्स। हमास को इस दफ़ा दहशतगर्द नहीं बल्कि रेजिस्टेंस फोर्स का उनके लिए अल्फाज जो है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पैगाम में लिख कर उनका जो हमास की जानिब से एक पैगाम शेयर किया गया था उसको कॉपी पेस्ट करने के बाद शेयर किया है। तो इससे लगता है कि कहीं ना कहीं बर्फ़ जो है वो पिघल रही है, और इसराइल भी इस 20 नुकाती जो मुआहदा है उस पर अमल दरामद करने के लिए तैयार है। और दूसरी जानिब सबसे अहम, हमास भी इस मुआहदे को तस्लीम करने को तैयार है, लेकिन कहाँ तक तस्लीम करने को तैयार है इस पर बात करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जो सिचुएशन है इस वक्त मशरक़ वस्ता की, उसको समझना भी बड़ा ज़रूरी है। इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद होंगे अब ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब, दिफाई तजियाकार हैं, जबकि शाजिया अनवर चीमा माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर हैं, और हामिदुल मशरकी साहब जो कि माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर हैं, वो हमारे साथ मौजूद होंगे। उन्हीं से इस सारी की सारी सिचुएशन पर आप बात करेंगे। सबसे पहले शाजिया साहिबा की तरफ जाएंगे और उनसे पूछेंगे, शाजिया साहिबा, जो अमरीकी सदर की जानिब से एक मुआहदा 20 नुकाती मुआहदा जो है वो दिया गया, अरब ममालिक की मदद से हमास तक पहुँचाया गया, और अब हमास की जानिब से भी एक पॉजिटिवली कह सकते हैं कि रद्द अमल सामने आया है, और उन्होंने कम्युनिकेट करने की कोशिश की है अमरीकी सदर से। तो क्या लगता है आगे क्या डेवलपमेंट हो सकती है? देखिए, हमास ने जो रज़ामंदी ज़ाहिर की है वो गैर मशरूत नहीं है, और इसको ये रज़ामंदी किस तरह से सामने आई है और किस तरह डिस्प्ले हो रही है, इसको समझने की ज़रूरत है कि हमास ने अपना रिस्पॉन्स जो है जब पोस्ट किया है, तो उसको ट्रंप ने फिर कॉपी पेस्ट किया है, रीपोस्ट किया है, साथ में उसके कुछ लाइन्स ऐड भी की हैं। तो पहली दफ़ा हिस्ट्री में ट्रंप ने अपने जो उनका अपना पर्सनल सोशल मीडिया है, जिस पे वो तमाम अपना ऑफ़िशियल जो है वो काम करते हैं और पैगामात देते हैं, उस पे उन्होंने लिखा है कि पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस फोर्स, पहली दफ़ा हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइज़ेशन नहीं कहा, उसे पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस फोर्स कहा है, कि उन्होंने मेरे प्लान को एक्सेप्ट किया है और मैं इसको वेलकम करता हूँ। यहाँ से बात शुरू की है और फिर जो हमास का रिप्लाई है उसे कॉपी पेस्ट कर दिया है। हमास का मेरा ज़ाती ख़्याल है कि उनके हाथ में कोई बहुत ही अच्छा कोई रिटोरिशियन या कोई लिंग्विस्ट आया है जिसने उनको बताया है कि ट्रंप से कम्युनिकेट कैसे करना है। तो उन्होंने उस 20 नुकाती प्लान में से एक क्लॉज़ और उसकी आगे से कुछ सब क्लॉज़ेज़ उठाकर उसके साथ एक एग्रीमेंट शो किया है, लेकिन बड़े सलीके और तरीके से अरबिक में और इंग्लिश में उसको लिखा है, जिसमें उन्होंने ट्रंप का शुक्रिया अदा करते हुए उनके ख्यालात का खैर मकदम करते हुए कहा है कि हम एग्री करते हैं कि हम जो हमारे पास प्रिजनर ऑफ वॉर हैं वो वापस करेंगे। हम बिल्कुल ट्रंप की इस बात का खैर मकदम करते हैं कि इमीडिएट सीज फायर हो जाए। हम वेलकम करते हैं कि ट्रंप जो हैं वो इस बात में कामयाब हो जाएंगे कि यहाँ से इमीडिएटली जो आईडीएफ है उसका इनखला हो जाए, हमारे लोग वापस आ जाए, और हम एग्री करते हैं कि हम जो गवर्निंग बॉडी बनाई जाएगी वो पैलेस्टीनियन ओरिजिन के लोग होंगे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उनको बैक और सपोर्ट होगी मुस्लिम और अरब ममालिक की, और हम विथड्रॉ करेंगे टेम्परेरली उस गवर्निंग बॉडी को, और हम खैर मकदम करते हैं इस पूरे प्रोसेस को, जिसको के आगे चलकर हम निगोशिएट कर पाएंगे एक फ़लस्तीनी रियासत के लिए, और हम
فورسی کر رہے ہیں کہ ہم اس فلسطینی ریاست کی نیگوسیشن میں ایک بہت ایکٹیو، رسپانسبل اور ہیلدی پارٹ ادا کریں گے. یہ بہت کلیور اسٹیٹمنٹ ہے، اور اس اسٹیٹمنٹ کو ٹرمپ سے ری پوسٹ کر لینا یہ اس سے بھی زیادہ ایک کسی معجزے سے کم نہیں ہے. یہ بہت بڑی کامیابی ہے حماس کی کہ اگر امریکی صدر نے اس کو ری پوسٹ کر دیا ہے. جی بہت بڑی کامیابی ہے، اور ٹرمپ اور انہوں نے کنڈیشن لگائی ہے کہ یہ جو مارکیٹ میں بھی اگر کوئی خبر ہے تو پلان وہی ہے جو ٹرمپ نے اور مسلم ممالک نے اور عرب ممالک نے بیٹھ کر اس کے اندر جو چیزیں ڈلوائی ہوئی تھی، جس میں فلسطین کی ریاست بھی ہے، اور جس میں وقتی طور پہ اگر دنیا کو حماس برداشت نہیں ہو رہا، یہ میری اپنی پیرافریزنگ ہے، تو حماس سائڈ پہ ہو جائیں گے، لیکن وہ بہرحال ایک پولیٹیکل فورس ہیں، اور ٹرمپ نے آج ان کو پیلسٹینین ریزسٹنس فورس بھی کہہ دیا ہے. یعنی کہ اہم ڈیولپمنٹ ہے جو یہ ہوئی ہے. بریگیڈیئر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. جس طریقے سے شازیہ صاحبہ کہہ رہے ہیں کہ یا تو ان کو پتہ چل گیا کہ امریکی صدر کو کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے، دا آرٹ آف دا ڈیل کا بھی ذکر ہوتا ہے، ان کی کتاب بھی ہے کہ کس طریقے سے بات چیت کرنی چاہیے. تو آپ کو لگتا ہے یا تو یہ قطر، مصر اور دیگر ممالک کا دباؤ ہے، یا پھر وہ انڈرسٹینڈ کر گئے واقعتاً کہ بات کس طریقے سے کرنی ہے اور کس طریقے سے باتیں منوانی ہیں؟ دیکھیں، ایک تو بالکل صحیح بات ہے، یہ شادی بہن نے بات ٹھیک کی ہے کہ یہ پیلسٹین ریزسٹنٹ فورس از اے بگ ورڈ فار ٹرمپ، اور اس سے ظاہر ہے کہ نتنیاہو کبھی خوش بھی نہیں ہوگا، بٹ آئی تھنک اف ہی مینشن آن ٹویٹ پہ تو یہ بہت اچھی بات ہے. سیکنڈ، انہوں نے اس کو ویلکم کیا ہے، تعریف کی ہے، بالکل کرنی چاہیے تھی، اور اس وقت اور آپشن بھی کوئی نہیں ہے حماس کے پاس. اٹ دا اونلی وے کہ کم از کم جو اٹراسٹیز ہو رہی ہیں، جو ظلم و بربریت ہو رہا ہے، جو وہاں پر پلان ڈیمولیشن بلڈنگ اڑا رہی ہے، لوگوں کو بھوکا مارے ہیں، وہ ختم ہو جائے گی. اینڈ دین یو ہیو اے چانس جب پیلسٹین اتھارٹی کی اپنے پیلسٹین لوگوں کی وہاں پر ایک ٹیکٹوکریٹ گورنمنٹ بن جاتی ہے، اس کے بعد یہ جو اسرائیلی نہیں سارے وہاں کے غزہ سے انخلا ہو جاتا ہے. دیٹ از اے ٹائم کہ پھر آپ جب سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے، ایک پیس کیپنگ فورس آ جاتی ہے اسلامک ممالک کی، اور ایک باقی جو ایک بورڈ آف پیس بن جاتا ہے، جس کے اندر میں اسٹل ہیو کہ ٹونی بلیئر کی جگہ کسی اور اسلامک ممالک کے سربراہ کسی کو بھی نامینیٹ کرتے، جس کا کانٹیکٹ ہوتا ان تمام عرب ممالک کے ساتھ اور فلسطین کے ساتھ، وہ ہونا چاہیے تھا. بیکاز ٹرمپ بھی آپ کے سامنے وہ ان کے ریلیشن ہے ان کے اسرائیل کے ساتھ، اور ٹونی بلیئر کا بھی نو کہ واٹ ہی ڈن ان عراق، وہ بھی ہمیں پتہ ہے. لیکن حارث صاحب، لیکن اگر حماس جو ہے وہ تمام مطالبات لیٹس سپوز مان لیتی ہے، اور جس طریقے سے ریزسٹنس فورس کے حوالے سے بھی ذکر اب امریکی صدر نے خود بھی کر لیا، تو لیکن اب ممکنہ طور پر جو ہتھیاروں کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے ہتھیار ڈال دیں اور پھر اس کے بعد باقی معاملات جو ہیں وہ بھی چلتے رہیں گے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ اگر حماس جو ہے وہ اپنے جو ہے ہتھیار ڈال دیتی ہے تو پھر وہ خود اپنے جو وجود ہے اس کو بھی خطرے میں ڈال دے گی؟ دیکھیں، اس وقت ہتھیار نہیں ڈالے گی. جب اسرائیل کمانڈ غزہ سے وِدڈرا ہو جائے گا، وہاں پر اسلامک پیس کیپنگ فورس آ جائے گی، اس کا کنٹرول وہاں پر ہو جائے گا، تمام چیزیں سنبھال لے جائیں گی. اور اس کے بعد میرے خیال میں ایک اور کوشش ہونی چاہیے کہ اس وقت عرب اور اسلامک ممالک کو مل کے یہ جو پیلسٹین اتھارٹی بنتی ہے، اس کی فوج ہونی چاہیے. دیٹ از the thing they have to go for it. They must say کہ ٹھیک ہے ہم حماس کو اور ریسنٹ فورس کو ختم کر دیتے ہیں، بٹ دین دے نیڈ ٹو ہیو اے ریگولر آرمی. ابھی تو دیکھیں یہ فوج، یہ سیز فائر یہ دو فوجوں میں ہوتی ہے. فوج صرف اسرائیل کے پاس ہے، دے ہیو اونلی ریسنٹ فورس. بیچارے مجبور اپنے آپ کو پیسے کی پروٹیکشن بھی وہ اپنے آپ کو رسک کرتے رہے ہیں. ادروائز ہونا یہ چاہیے کہ اس کے بعد پہلا کام ہونا چاہیے کہ پیلسٹائن اتھارٹی کی اپنی فوج ہونی چاہیے، اور اس کے لیے پاکستان، ترکی. تو سر اسرائیل کیا فورس بننے دے گا؟ فلسطین اگر جو ہے وہاں پر چلیں ٹیکنوکریٹ ہی آ جاتے ہیں تو پھر وہاں پر ان کو مستحکم ہونے دے گی اسرائیل، جو دنیا کی نہیں مانتا، نہ اقوام متحدہ کی مانتا ہے، نہ ہی وہ کسی اور ادارے کی سننے کو تیار ہے؟ دیکھیں، پھر ماننا اس لیے پڑے گا کہ جب آپ نے ریسنٹ فورس کو ختم کر دیا، جب ختم کرے گی تو دین آپ کی فورس کب تک اسلامک فورس وہاں ٹاسک فورس رہے گی؟ اٹ ہیز ٹو بی ریپلیسڈ بائی پیلسٹینین اتھارٹی فورس. اور اس کے لیے ایوری بڈی ہیز ٹو پٹ دیئر ویٹ دیئر، پرٹیکولر عرب ممالک کو، کہ وہاں پر ان کی اپنی فورس ہونی چاہیے. اس کے لیے ٹریننگ دینے کے لیے پاکستان یا ترکیہ کی ہمارے آفیسر جا سکتے ہیں، وہاں ان کو ٹرین کر سکتے ہیں. ان کے
ट्रुप्स को ट्रेन कर सकते हैं जाके, वो हमारे पास बहुत अहलियत है, तो तुर्किया के पास भी है, उनके ऑफिसर ट्रेनिंग लिए पाकिस्तान आ सकते हैं, ताकि कम से कम उनकी 1-2 ब्रिगेड फौज तो हो जो एक हर मुल्क के पास होनी चाहिए। जब ये इस्लामिक फौज 4 साल के बाद जाती है, व्हाट नेक्स्ट? इट हैज टू बी प्लेसिंग स्टेट। इसके लिए फिर नेक्स्ट स्टेज यही होगा कि आपने ये एक इस तारीख का इजराइल वांट्स के अब्राहम अकॉर्ड को एक्सटेंड किया जाए, तो ज्यादा ममालिक उसको एक्सेप्ट करें, और फॉर दैट मेन इशू इज सऊदी अरब। ठीक है, बड़े ममालिक हैं, उनकी कंडीशन क्या है कि पहले आप पैलेस्टाइन स्टेट बनाएं, देन वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट इट। तो उसके लिए कहीं ना कहीं ग्राउंड बनानी पड़ेगी, वो आइंदा के लिए ठीक होती जाएगी। ठीक है हामिद साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। क्या आपको लगता है जिस तरीके से ब्रिगेडियर साहब भी कह रहे हैं कि वहां पर उनकी अपनी फोर्स होनी चाहिए, या तो उनको तमाम इस्लामी ममालिक जो हैं ट्रेन करें, तो आपको लगता है कि इजराइल इतना जारे है, वो वहां पर फ़लस्तीन को मुकम्मल तौर पर मुस्तहकम होने देगा? अगर उसने वहां दीगर ममालिक ने जाकर वहां के नौजवानों को ट्रेन करना है, तो फिर हमास तो ऑलरेडी वहां पर मौजूद है, उन्हीं को मजीद ट्रेन कर दिया जाए। बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे अहम बात ये है कि अगर आप इसराइल का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, नेतन्याहू का तो ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही बुरा है कि वो तो एक दिन के बाद अपने बात से और मुआहदे से फिर जाते हैं। दुनिया के बैनुल अक़वामी कवानीन की उन्होंने धज्जियां उड़ाई हैं, और उन्होंने जिस अंदाज में नस्लकुशी की है, इस सब के बाद नेतन्याहू पर एतबार तो नहीं किया जा सकता। इसी तरह अगर माजी में देखें तो चाहे वो कैंप डेविड एग्रीमेंट हो, ओस्लो एकॉर्ड हो, या पैलेस्टाइन के 2 रियासती हल की बात हो, कहीं पर भी इसराइल ने अपना मुआहिदा या वादा तो पूरा नहीं किया। लेकिन सिर्फ आज जो सूरत हाल है उसके अंदर जो फर्क है वो ये है कि मुझे ये महसूस हो रहा है कि सदर ट्रंप जो है वो हर हालत में चाहते हैं कि जो भी एग्रीमेंट हो, दोनों फरीक या जितने भी फरीक हैं उस पर अमल करें, और ये अमेरिका पर ही मुनस्सिर होगा कि वो इसराइल को फोर्स करे कि वो उसके ऊपर अमल करे। और जो आपने बात कही पैरामिलिट्री फोर्सेस की, इंटरनेशनल फोर्सेस की, तो असल में हमास में और उसमें जो बुनियादी फर्क होगा वो ये कि जिस तरह इसराइल ने एक बयानिया बनाया है कि हमास जो है वो एक रेजिस्टेंस ऑर्गेनाइजेशन है, मुजाहमती एक अस्करी विंग है, तो उस हवाले से पीस कीपिंग फोर्स तो बहरहाल न्यूट्रल ही होती है और उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर एज लॉन्ग एज वो एक मुसलमान ममालिक पर मुश्तमिल पीस कीपिंग फोर्स हो, और उसके अंदर मेरे लिए भी सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि अगर टोनी ब्लेयर जैसा बंदा जो है वो उसका हेड बनाया जाता है, तो उसके ऊपर मेरा ख्याल ये है कि पूरे मुसलमान ममालिक को भी एतराज होगा, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि इराक की जंग के अंदर लाखों लोगों की उनका बड़ा अहम किरदार था। बुनियादी जिम्मेदार है वो बुश और टोनी ब्लेयर हैं। अच्छा, एक चीज आखिरी जो बड़ी हमें अहम समझनी होगी वो ये कि अभी तक हमास की जानिब से जो लचक दिखाई गई है उसके मुकाबले में नेतन्याहू की खामोशी, और ये कि उसके ऊपर बड़ी वो बामानी खामोशी है कि क्या वो सिर्फ यही चाहता है कि एक बार हॉस्टेजेस रिलीज हो जाए और वो फिर कोई भी छोटा मोटा बहाना बनाकर अपने इस मुआहदे से फिरने की कोशिश करेंगे। कोई छोटी मोटी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, कोई छोटी मोटी दहशतगर्दाना कार्रवाई कह के तो लो जी अब हमें दोबारा अपना दिफा करना पड़ रहा है और ये करना पड़ रहा है, वो करना पड़ रहा है। ये वो बुनियादी नुक्ता है जो दुनिया को पहले बताना होगा। मोदी और नेतन्याहू दोनों एक ही अंदाज की आइडियोलॉजी पे चलते हैं कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, उसके बाद अपनी आवाम को गुमराह करना और दुनिया को मिसगाइड करना। इससे दुनिया को एहतियात करनी होगी और बच के रहना होगा। शाजिया साहब, जिस तरीके से हामिद साहब भी कह रहे हैं कि कोई गारंटी नहीं है, हमने 1993 के अंदर ओस्लो मुआहिदे के अंदर भी देखा कि यासिर अरफात साहब और इसहाक राबिन साहब को भी बिठा दिया गया और पीए बना दी गई। तो आपको लगता है कि ये जो मुआहिदा हो रहा है इसके अंदर कोई सियासी पॉइंट स्कोरिंग की भी बातचीत है कि जिस तरीके से अमरीकी सदर 12 कह चुके हैं कि वो 7 जंगें रुकवा चुके हैं, मशरिक़ वस्ता के अंदर भी अमन लाना चाहते हैं, तो ये हमेशा नाकाम होते हैं, अमरीका हमेशा नाकाम होता है, तो अब आगे कामयाब हो सकता है? देखिए, हमें ओवर ऑप्टिमिस्टिक तो नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ उम्मीद का दामन भी नहीं छोड़ना चाहिए। इसराइल की हिस्ट्री बताती है कि वो एक ग्रेटर इसराइल से पीछे हटने का, और ख़ास तौर पे अब जो उनने ओपनली तलमूद की बात शुरू कर दी है और ओपनली नक्शे बना बना के दिखाने शुरू कर दिए, तो वो कितने डिरेंज्ड और डिल्यूजनल हैं ये तो हमारे सामने आ गया है। लेकिन अब इस दफा जो है, एक तो ये कि ये अभी मुआहिदा तो बना ही नहीं है, इस पे तो अभी 10-12 सिग्नेचर होने हैं, अभी तो ये प्लान है, प्रोपोजिशंस हैं। तो इसी को हमास ने एग्री भी किया है कि सीज फायर जो है होगी और उसके बाद निगोशिएशन होंगी जिसका कि हम एक एक्टिव पार्ट होंगे, यही उन्होंने कैटेगोरिकली कहा है।
تو اب صورتحال یہ ہے کہ اس وقت ایک ایکٹیو جینوسائیڈ ہو رہا ہے. یہ اس سے پہلے ہم نے اس فلسطین کی ہسٹری میں نہیں دیکھا. اس کے بعد جو ماگا جو کراؤڈ ہے یو ایس میں وہ بہت بری طرح سے شیٹر ہو چکا ہے, اور جو ویسٹرن جو پولیٹیکل کلاس ہے ان کو بھی ود ان دیم سیلف جو ہے ایکسپلوڈ ہونے کا بہت شدید خطرہ جو ہے لاحق ہے. تو ان ساری باتوں کو دیکھتے ہوئے پوائنٹ سکورنگ کا جو اینگل ہے اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. اگر اس ساری سیٹ اپ میں اگر فلسطینی ریاست بن جاتی ہے مستقبل قریب میں, تو آف کورس جو ہے وہ ٹرمپ کو ایک نہیں آپ 10 نوبیل پرائز دے دیں, ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ کس پارٹی کو یہ جو بھی پروپوز کیا جا رہا ہے ابھی بہت را فارم میں ہے, ابھی صرف پوائنٹرز ہیں, یہ آگے چلتا ہے. اور اگر چلتا ہے تو پھر حماس اور نیتن یاہو جو ہے اس کو ایز اے ون ون کیسے پورٹرے کر سکتے ہیں. اگر تو نیتن یاہو کو کہیں سے اس کے اندر کوئی ایج مل گیا, کیونکہ وہ خود بہت بری طرح سے پھنسا ہوا ہے, اس پورے کے پورے جو کوگمائر اس نے اپنے لیے بنا لیا ہے وہ اس سے نکلنا چاہتا ہے اور ایک ون ون سچویشن کے ساتھ نکلنا چاہتا ہے. تو اگر تو وہ اس پلان کو اپنی جیت کے طور پہ دکھا سکا تو پھر تو یہ تھوڑی سی بات آگے چلے گی. لیکن یہ پلان جو ہے جو کہ ہم سب اسے سمجھ رہے ہیں, اس میں کہیں بھی آپ کو نیتن یاہو کی جیت نہیں نظر آتی ہے. اس میں صرف آپ کو ٹرمپ کی بیزاری اور ٹرمپ کے جو صبر کا جو یہ پھر اس کے لیے جیت نہیں ہے. یہ اس کے لیے کیونکہ اس کا جو منسٹر آف اسٹریٹجک افیئر ہے وہ اس نے ریزائن کر دیا ہے, اور باقی جو اس کی کولیشن گورنمنٹ ہے وہ بھی دھڑام سے گر جائے گی. تو اس کے لیے بہت بڑا پولیٹیکل جو ہے وہ ایک گیمبل ہے, کیونکہ وہ تو یہ کہہ رہا تھا کل کہ حماس کو ہم نے کارنر اور آئسولیٹ کر دیا ہے. اسے پتا تھا کہ یہ جو 20 نکات ہیں حماس ان کو کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کر سکتا, اور خاص طور پہ جو اس میں نے ٹیمپر اور آلٹریشن کر دی ہے تو یہ تو ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے. اس کو گمان بھی نہیں تھا کہ حماس اس طرح کی ایک لپٹی لپٹائی سی سٹیٹمنٹ بھیجیں گے اور ٹرمپ جو ہے وہ ہررا اور بنگو کہہ کے اس کو پوسٹ بھی کر دیں گے. تو ابھی آج تو وہاں پہ جیسے ہی یہ ٹرمپ کی پوسٹ آئی ہے وہاں پہ ایمرجنسی میٹنگ ہوئی ہے, اور ابھی تو وہ جواب دینے کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ اب ہم کیا کرنے والے ہیں, کیونکہ یورپ نے اس کا خیر مقدم کیا ہے اور براڈر ورلڈ نے بھی حماس کی اس بات کا خیر مقدم کیا ہے. تو اب آئسولیٹ جو ہے وہ آلریڈی ظاہر ہے نیتن یاہو ہوا ہے, لیکن وہ اس میں سے کوئی پولیٹیکل وکٹری ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا. ٹھیک ہے, پولیٹیکل وکٹری تلاش کرنے کی کوشش جو ہے اسرائیلی وزیر نیتن یاہو کر رہے ہیں کہ کہیں ان کو کوئی ایک پولیٹیکل وکٹری ملے جس سے وہ اپنی عوام کو بھی بتا سکے کہ آیا کہ وہ یہ جنگ جیتے ہیں. مزید بھی بات کریں گے پروگرام کے اندر, لیکن بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین, جس طریقے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ جو اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو ہے وہ کہیں نہ کہیں سکورنگ جو ہے پوائنٹ سکورنگ تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے. آپ بریگیڈیئر صاحب کی طرف جائیں گے. بریگیڈیئر صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاہدہ کامیاب ہوگا؟ کیونکہ ہم ماضی کی طرف نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیشہ امریکہ کے وہ تمام معاہدے جو ہیں وہ تمام ثالثی جو انہوں نے کردار ادا کیا ہوتا ہے وہ ناکام ہوتا ہے. تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ امریکہ ناکام کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں, وجہ یہ ہے کہ اسرائیل ڈزنٹ وانٹ اینی پیس پلان. وہ چاہتا تھا, جو اس کے 3 ہدف بھی تھے, کہ نمبر 1 حماس کو ہمیشہ کے لیے اس لڑائی میں ختم کر دے, فلسطین کو غزہ سے ہمیشہ کے لیے پش آؤٹ کر کے جارڈن میں یا مصر میں یا کسی اور جگہ میں پش کر دیا جائے, یہ اس کو, اور تیسرا اپنی قیدیوں کو رہائی دلانا. تینوں میں وہ ناکام رہا, اس لیے اس کو اپنے گھر میں بہت ہی ریزسٹنس کا سامنا. اس کے بعد آپ نے سامنے, اگر ابھی چاہتا تھا کہ پیسفل پروسیس پراپر ہو جائے, تو فلیٹولا کو جو اس نے جو کیا ہے آپ دیکھیں کہ اس کے اندر کس طریقے سے انہوں نے جا کے 400-500 لوگوں کو اریسٹ کر لیا. کہیں نہ کہیں تو گڈ ول جیسے دکھانی چاہیے, کہیں کانفیڈنس بلڈنگ معاہدہ ہونے چاہیے. ان کو ساحل پر آنے دیتا, آنے کے بعد وہاں روک لیتا. لیکن اگر آپ نے ہر جگہ بھی دہشت گردی دکھانی ہے اور اپنے آپ کو شو کرنے کا میں بگ پاور, تو اس سے مسائل حل نہیں ہوتے. ایون دین اب اس سٹیج کے اوپر بھی he is not happy. نیتن یاہو is not happy. He will find an excuse to ختم کرے. جس دن اس کے قیدی کے واپس آ جائیں گے, his attitude will change. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں گارنٹی ہونی چاہیے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی کہ سیز فائر پہلے, گارنٹیڈ ایوری بڈی سائنس, دین ایکسچینج آف پریزنرز. آپ حماس سے کہہ دیں ہم واپس کرنے کے لیے تیار ہیں, بٹ دین ڈو سیز فائر. Stop it. Stop killing غزہ کے لوگوں کو, اور immediate food embargo اٹھا لی جائے.
تاکہ کم از کم ان کو ریلیف ملے. اور پھر دونوں طرف قیدی اگر یہ 40 چاہ رہے ہیں کہ جتنے اس 2 سال کے اندر قیدی انہوں نے پکڑے ان کو واپس کرنے کی ان کی ذمہ داری ہونی چاہیے. یہاں پہ کرنے کے بعد پھر اس کے بعد آپ کو جو سائن کر لیتے ہیں, اگر آتے ہیں ٹونی بلیئر آتے ہیں, اسلامک فورس آتی ہے, پھر وہاں پر پیس آپ کے مانیٹرنگ فورس جو آ جاتی ہے, ٹونی بلیئر کمپنی کی, کیسے لے کے چلنے ہیں, کیا خط و خال ہوں گے, وہ سارے ڈسکس کرنے چاہیے. یہ اس معاہدے سائن کرنے کے بعد بیٹھ کے ایک لائحہ عمل بنائیں اور اس کو ٹائم فریم دیں کہ اتنے دن کے بعد یہاں پر ٹونی بلیئر کا سیٹ اپ آئے گا, کب یہاں پر اسلامک ٹاسک فورس آئے گی, کب پیلسٹین اتھارٹی اپنا کام شروع کر دے گی, کیسے وہاں پر پھر سیوک ارینجمنٹ, یعنی کہ ایک لمبا پروسیس ہے. آل ہیو ٹو بی ڈن ان ٹوٹیلٹی میں ڈسکس کریں. ادروائز جس دن قیدی آ گئے اس نے کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ نکالنا ہے کہ پھر اس کے اوپر شروع, بیکاز ہی ڈیزائن از not to allow a Palestinian state here. Let me tell you. یہ اسلامی عرب ممالک اور ٹرمپ کامیاب ہوتا ہے تو بہت بڑی کامیابی ہوگی. ابراہیم اکارڈ میں وہ چاہتے ہیں کہ اور لوگ آئے شامل ہوں, سعودی عرب بھی آئے, پاکستان بھی آئے, so many other countries آئے, بٹ دا کنڈیشن از کہ کہیں نہ کہیں ان کو پیلسٹین اسٹیٹ بنانی پڑے گی, تبھی یہ مسئلے حل ہو سکتے ہیں, جو میرے خیال میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کسی حد تک اسرائیل کو اب کنونس کر دیا. ٹھیک ہے حامد صاحب, جس طریقے سے حارث صاحب نے بھی کہا ہے کہ اگر اکارڈ کو بڑھانا ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر اس کے لیے پاکستان بھی کہہ چکا ہے کہ 2 ریاستی حل ہو, اور اگر فلسطین وہاں پر الگ سے ایک ملک بنتا ہے تو پھر اس خطے کے اندر ہمارا اور تو کسی کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا بھی نہیں ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اسرائیل یہ مانے گا, نیتن یاہو یہ بات تسلیم کرے گا کہ وہ 2 ریاستی حل کی طرف جائے؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیتن یاہو اس وقت دیوار کے ساتھ لگ گئے ہیں, اور حماس نے میں سمجھتا ہوں بڑی انٹیلیجنٹ موو کی ہے کہ ایک بار اوپنلی اس کو مان بھی لیا اور اپنی موجودگی اور اپنا جو اہمیت ہے اس کو مزید اجاگر کر دیا. اسی جگہ کے اوپر میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان ہو یا کوئی بھی ہو, ہمارا جو 2 ریاستی حل کا یا 2 ریاستی حل کا جو موقف ہے اس کے اندر 2 باتیں بڑی واضح ہیں. ایک تو یہ کہ غزہ کے لوگوں کی کوئی بے دخلی قبول نہیں کی جائے گی, اور دوسرا یہ کہ تل ابیب یعنی بیت المقدس جو ہے وہی فلسطینی ریاست کا بھی دارالحکومت ہوگا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر فلسطینی ریاست بننی ہے تو وہ فلسطینی اتھارٹی یا فلسطینی لوگوں کی مرضی سے ہوگی, اور اس کی جو سرحدیں ہیں وہ 1967 کی جو باؤنڈریز ہیں اس کے مطابق ہوگی. یعنی جو اس نے بعد میں ایکسٹرا آباد کاریاں کی ہیں ویسٹ بینک میں, مغربی کنارے میں, غزہ کی پٹی کے ساتھ, یا جہاں جہاں پر ان آبادیوں کو اس کو ہٹانا ہوگا. اور یہ جو بڑا ایک کلیئر پلان ہے, اس کے بنا 2 ریاستی حل بھی ممکن نہیں ہے. اور 2 ریاستی حل کے ساتھ جب بات کرتے ہیں تو پھر 2 ملکوں کی فوجیں, یعنی کہ ایونچولی فلسطین کی اپنی افواج بنے گی جو اپنی ملک کی, جو ہر ایک ملک کی اپنی حفاظت کے لیے ہوتی ہے, اور یہی وہ ٹرانزیشنل ٹائم ہوگا جس کے اندر ہمیں ساری چیزیں دیکھنی ہوں گی. میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل, جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا, کوئی نہ کوئی ہیلا بہانہ بنائے گا ابھی سے ہی معاہدے سے مکرنے کے لیے, یا جیسے ہی قیدی رہا ہوتے ہیں اور اس کے بعد یہ فوری طور پر معاہدے کو سسپینڈ کر دے گا. اور اس کے بعد پھر یہ میں ابھی نہیں دیکھ رہا کہ ابراہیم اکارڈ میں پاکستان یا سعودی عرب کا شامل ہونا, کیونکہ نیتن یاہو کی بدنیتی اور تو آپ کو لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ کرنے دے گا؟ وہ ایک آپ کو پتا ہے کہ جس طرح کی شخصیت ہیں, اور اگر وہ اس معاہدے کے اندر مکمل گارنٹی دے دیتے ہیں تو پھر وہ اسرائیل کو کرنے دے گا یا پھر اسرائیل اپنی مرضی کرے گا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی ایک حد تک ہی اپنا اثر و رسوخ دکھا سکتے ہیں, جہاں کانگریس اور سینٹ کے اندر صہیونی لابی انتہائی طاقتور ہے, اور انہوں نے کوئی ایسا آپریشن, کوئی ایسا بہانہ بنا دینا ہے کہ جی یہ کوئی بم بلاسٹ ہو گیا, یا یہ جی 4 اسرائیلی شہریوں پر حملہ ہو گیا, اور اس کے بعد نیتن یاہو نے جناب جسٹیفیکیشن بنانی ہے, اور ٹرمپ کہیں نہ کہیں پہ, میں مطلب ٹرمپ کے بھی جو سٹینڈنگ ہے اس کے اندر میں ابھی بھی پوری طرح سیٹسفائی نہیں ہوں. ان کی ایمبیشن, ان کی نیت پہ مجھے شک نہیں ہے, لیکن وہیں پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو مینوپولیٹ کرنا, ان کو دوسری طرف ورگلانا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے, اسپیشلی جب یہودی لابی کا اتنا دباؤ. آپ کو پتہ ہے پچھلے 6 ماہ کے اندر ٹرمپ
4 بار نیتن یاہو کو وائٹ ہاؤس بلا چکے ہیں, 4 ملاقاتیں کر چکے ہیں. اس کے بعد یہ کہ ہر ملاقات کے بعد ایک ہی سٹیٹمنٹ آتا ہے, تمام سٹیٹمنٹ پیچھے ہٹ کے, جی کہ حماس کو تباہ کرے, میں نیتن یاہو کے ساتھ کھڑا ہوں. نیتن یاہو جو بھی کرتے ہیں امریکہ ان کے ساتھ کھڑا ہے. امریکہ اور اسرائیل کی دوستی کا کوئی متبادل نہیں. یعنی ان دی اینڈ آف دا ڈے امریکہ اسرائیل کے پیچھے کھڑا ہے, کھڑا رہے گا. اور یہی وہ پریشانی کن بات ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ٹرمپ جو ہے وہ اکیلے کوئی اتنی کھلم کھلا دشمنی لے لیں گے, جی کہ میں اسرائیل کے خلاف ہوں اور یہ نیتن یاہو کی میں بات نہیں مانتا یا اس کو یہ کرنا پڑے گا. ان کا ایک ایموشنل ٹیمپرری اسٹیٹمنٹ آ سکتا ہے, لیکن جس کو آپ ڈیپ اسٹیٹ موقف کہتے ہیں, جو ان کا ڈیپ اسٹیٹ پالیسی ہے, اس کے اندر شفٹ آنا بہت مشکل ہے انٹل کہ انلیس ان کے اوپر پوری دنیا سے دباؤ ہو. اور سب سے بڑی بات یہ کہ مسلم امہ کی طرف سے دباؤ ہو. یہ وہ واحد چیز ہے جس کے بعد ٹرمپ کو مجبور کریں گے. یہ ٹرمپ کو مجبور کریں. شازیہ صاحبہ, ہم نے دیکھا ہے کہ قطر اور امریکہ کے درمیان بھی ایک معاہدہ ہوا ہے اور اسرائیل نے پہلے ان پر حملہ کیا, پھر معافی مانگی. تو آپ کو پتہ ہے, آپ کو لگتا ہے کہ خطے کے اندر بھی کوئی چینج آ رہا ہے سیاسی طور پر بھی؟ خطے کے اندر پیراڈائم شفٹ ہو رہا ہے. جو پاور کا بیلنس ہے اور خاص طور پہ جو آئیڈیولوجیکل شفٹ ہے وہ بہت بہت زیادہ انپریسیڈنٹ ہے. ہم نے ریسنٹ دیکھا ہے کہ جو ایرانین پریزیڈنٹ ہیں پزشکیان, انہوں نے شہرا الجولانی سے ملاقات کی ہے. کیا کسی نے ہسٹری میں کبھی سوچا ہوگا؟ تو وہ آپس میں بیٹھ کر وہ بھی تو کوئی بات کر ہی رہے ہوں گے. پھر کافی کھٹاس میں رشتے رہے ہیں مصر اور ترکی کے. وہ ابھی جو ہے ریسنٹلی 2-3 دن پہلے انہوں نے ان کی نیول ایکسرسائزز جو ہیں وہاں پہ جوائنٹ کر رہے تھے, تو وہ ختم ہوئی ہیں. پھر سعودی عربیہ اور پاکستان کا تو جو ڈیفنس پیکٹ ہے, ٹھیک ہے, اس کی تو ہسٹوریکل ریفرنس بھی مل جاتا ہے. تو اس میں اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ علل اعلان ماننا شاید تھوڑا سا مشکل ہو کہ ہم ماضی میں خود کو امیون سمجھتے رہے تو ہمارے پارٹ پہ کچھ غلطی تھی, کچھ اسٹریٹجک اور کچھ آپریشنل غلطیاں ہم نے کی ہیں. یہ تھوڑا سا ماننا ان کو اگر فی الحال مشکل لگ رہا ہو, لیکن ریئلائزیشن جو ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے کہ ہمارا اس خطے کے اندر دشمن صرف ایک ہی ہے, اور وہ دشمن بھی ایسا ہے کہ جو کہ باقاعدہ پورے کا پورا مڈل ایسٹ جو ہے وہ اپنے نقشے پہ اب دکھانا شروع ہو گیا ہے, جس کے اندر جارڈن ہے, جس کے اندر ایجپٹ کا بہت بڑا علاقہ ہے, جس میں سیریا ہے, اور بہت زیادہ علاقہ سعودی عربیہ کا اور عراق کا بھی بہت بڑا پورشن ہے. تو یہ جو اگر وہ اپنے چوزن پیپل فار دا چوزن لینڈ اور جو بھی ان کا سلوگن ہے, اس کو اگر آج تک کوئی صرف یہ سمجھتا رہا ہے کہ یہ بیان بازی ہے یا یہ کوئی پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ ہے, تو وہ یہ نہیں ہے. وہ تو اس چیز کے اوپر بہت زیادہ کام کر رہے ہیں اور اس کو لے کے چل رہے ہیں. تو بہت بڑا پیراڈائم شفٹ ہے مڈل ایسٹ کے اندر, اور یہ اس سے آگے بڑھے گا. اور اس سے بھی بڑی جو شفٹ ہے وہ افسن جیسے لوگ جو ہیں وہ پورا 1.5 گھنٹے کا وی لاگ کر رہے ہیں کہ آخر ہم اسرائیل سے جان کیسے چھڑائیں. وہ میرے اور آپ کی بات نہیں کرنے والی ہے. اس پروگرام کو جو کل پوسٹ ہوا ہے 2 ملین لوگ دیکھ بھی چکے ہیں. تو اب کینڈس اوون جیسے لوگ جو ہیں, پھر چارلی کرک کا جو اسیسینیشن ہوئی ہے, تو یہ چیزیں آپ کو ان کا ریزلٹ ہو سکتا ہے صبح یا کل دکھائی نہ دے, لیکن بہت بڑا جو ہے وہ شفٹ ہو رہا ہے. یعنی کہ بہت بڑا شفٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو پوائنٹ آ گیا. حارث صاحب, جس طریقے سے شازیہ صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں کہ بہت بڑا شفٹ ہونے جا رہا ہے, تو اس معاہدے کے پیچھے کیا محرکات ہو سکتے ہیں؟ ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ امریکہ فرسٹ پالیسی ہوتی ہے, لیکن اس وار کے اندر اسرائیل فرسٹ پالیسی جو ہے وہ اس طرف شفٹ ہوا, اور اب قطر کے ساتھ بھی معاہدہ ہو گیا کہ اگر ان پر حملہ کیا جاتا ہے تو ہماری سلامتی پر حملہ ہوگا. تو کیا محرکات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, اس میں بڑی کلیئر سی بات ہے. پہلے یہ ساری پلاننگ امریکن نے کی تھی جب ایران کا بہت بڑا ہوا کریٹ کیا کہ ایران از گوئنگ ٹو اٹیک سعودی عرب, ایران گوئنگ ٹو شیعہ اور سنی کا جو پرابلم کریٹ کیا. اس کے گاب میں ٹریلین آف ڈالرز کے ویپنز ایمونیشن جو ہے مڈل ایسٹ کنٹریز نے امریکہ سے خریدے, اور یہ وار مشنری زبردست فلرش تھی. اس کے بعد اب جب سے دوحہ پہ اٹیک ہوا ہے تو ان کی سوچ فرق ہو گئی ہے. ابھی بھی آپ یہ دیکھیں کہ پورے مڈل ایسٹ کے اوپر پرنسپلی اگر دیکھیں تو امریکہ کا قبضہ ہے. ہر جگہ پر ان کے نیول بیس ہے یا ایئر بیس ہے یا ان کے گراؤنڈ ٹروپس ہیں, ایئر ڈیفنس سسٹم سارا ان کے کنٹرول میں ہے. سو آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب گریٹر اسرائیل میں نقشے میں سارے ایون ہاف آف سعودی عرب بھی شامل ہے, جارڈن بھی شامل ہے, ایجپٹ بھی شامل ہے, اور اگر اسرائیل آتا ہے
तो यू थिंक कि अमेरिका इज गोइंग टू सपोर्ट अरब कंट्रीज या इजराइल को करेगा? ऑब्वियसली इट इज इजराइल, और ये उनके मर्जी के बगैर तो नहीं आएगा. सो दे हैव टू रीविजिट देयर नॉट डिफेंस स्ट्रेटजी. और इसीलिए सऊदी अरब ने पाकिस्तान को देखना शुरू किया. जब हमने मार के हाथ में चाइनीज वेपन इक्विपमेंट से इंडिया का हमने बुरा हाल किया, काला मुंह कर दिया, 6 घंटे में घुटने टेकने में मजबूर कर दिया. सो नाउ दे मस्ट स्टार्ट थिंकिंग कि आपको अपनी डाइवर्सिफाई करनी चाहिए डिफेंस. तो हारिस साहब, अरब ममालिक को ये बात नहीं समझ आएगी कि क्योंकि अगर इस खिते के अंदर दोबारा से कहीं कशीदगी बढ़ती है तो अमेरिका के मफादात जो हैं वो इसराइल के साथ ही होंगे, तो फिर कतरी जो... बट देखें, लेकिन बात ये ना कि दे विल हैव टू टेक ग्रेजुअल तरीके से. अभी तो ये फिर सारा पैसा अमेरिका में, इनका पर्सनल जितना प्राइवेट पैसा है वो अमेरिका में है. किंगडम के ऊपर भी उन्होंने तलवार लटके कि अगर कोई ऐसे मुल्क निकलेगा तो ये वो डेमोक्रेसी की बात करते हैं. यहाँ तो कभी उन्होंने डेमोक्रेसी की बात नहीं की है. सो ग्रेजुअली दे हैव टू स्टार्ट प्लानिंग कि हमने कैसे इस चुंगल से निकलना है, और आहिस्ता आहिस्ता दे शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग इस्लामिक ममालिक के अंदर, ताकि वो पैसा भी सेफ हो. जैसे सऊदी अरब पाकिस्तान में आ रहा है, आई एम श्योर सारे इकोनॉमिक सपोर्ट से, यानी कि अपने मफादात का तहफ्फुज़ करना चाह रहे हैं इस खिते के अंदर. डेफिनेटली उसके साथ देखें, अब आप अगर सऊदी अरब आता है, दे इन्वेस्ट करते हैं आपके जो जहाँ प्रोजेक्ट्स है डिफेंस के, जिसमें J-10 है, J-17 है, आपका अपना टैंक है, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, मिसाइल प्रोटेक्शन है, इनमें इन्वेस्ट करते हैं. देन दे हैव इनहेरेंट सेल्फ बिल्ड कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आप हमारा अपना भी डिफेंस हो गया है. लाइक दूसरे ममालिक को भी आहिस्ता से अपनी इस्लामिक ममालिक को डिफेंस प्रोडक्शन में लेकर आए. नॉट एकदम नहीं आप कर सकते. ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता बिकम अ फोर्स टू रेकन विद. देन यू कैन टेल अमेरिकन कि ठीक है जी, अभी हम चाइना है, उसके बाद पाकिस्तान है, टर्की है, आप जब तक अपने इन ममालिक की तरफ नहीं आएंगे, यू आर इनसिक्योर. आपके ऑयल फील्ड भी इनसिक्योर है. ये आपका जो ग्रेटर इजराइल का प्लान है ये भी बनता नजर आ रहा है. यू हैव टू रिविजिट योर प्लानिंग. दैट इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अदरवाइज ये सारे अरब ममालिक आहिस्ता आहिस्ता इजराइल के कंट्रोल में चलेंगे. ठीक है, ठीक है. अभी हम मज़ीद भी प्रोग्राम में बात करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से एक खिते के अंदर मुकम्मल तौर पर शिफ्ट जो है सियासी तौर पर भी और मुआशी तौर पर भी हर लिहाज से जो है वो तब्दीली आ रही है, और अमेरिका एक दफ़ा फिर अपने मफादात को मजबूत और महफूज बनाने के लिए खिते के अंदर जो अरब ममालिक है उनके साथ दोस्ती का हाथ जो है वो मज़ीद बढ़ा रहा है. इस पर मज़ीद भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद. वेलकम बैक. नसरिन, आगे प्रोग्राम में बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आज भी गजा के अंदर इसराइल की बर्बरियत जो है वो जारी है, जहां पर अमरीकी सदर ने इसराइल को रोका है कि वहां पर फ़ज़ाई हमले ना किए जाएं, लेकिन उसके बावजूद भी इसराइल की जारियत वहां पर जारी है और लोगों को शहीद किया जा रहा है. हामिद साहब, मैं आपसे ये सवाल करूंगा कि एक तरफ अमरीकी सदर जो है इस माहिदे पर अमल दरामद की बातें कर रहे हैं, और दूसरी जानिब इसराइल अब भी आज ही के दिन जो है उसने 3 फ़ज़ाई हमले किए हैं और वहां पर फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं. तो आपको नहीं लगता कि इसराइल चाह रहा है कि ये जो अमन मुआहिदा है ये नाकाम हो जाए? जी बिल्कुल ऐसी है. देखिए, इसराइल जो है वो अमन मुआहिदे में कोई इंटरेस्टेड नहीं है. वो सिर्फ अपने यरगमालियों की रिहाई में इंटरेस्टेड है. वो भी इसलिए नेतन्याहू को उनकी जिंदगियां नहीं अजीज. नेतन्याहू के ऊपर जो इंटरनल प्रेशर है अपनी आवाम का, वो उसकी वजह से चाह रहे हैं. वरना वो जितना बेरहम और सफाक इंसान है, उसके लिए ये 40 जो यरगमाली है इनकी भी बलि चढ़ा देना कोई बड़ी बात नहीं होती. लेकिन वहीं पर ये देखिए कि कल ट्रंप ने बड़ा वाज़ेह ट्वीट किया कि सीज फायर शुड स्टार्ट इमीडिएटली. इसराइल को अभी हमले बंद कर देने चाहिए. लेकिन इसराइल की तरफ से जो बमबारी जारी है, यही वो चीज है जो इशारा करती है कि इसराइल इस मुआहिदे को सबूताज करना चाहता है. इस मुआहिदे को अमली जाम तौर पर नाफिज होने से पहले ही इसमें कोई ना कोई रखना डालकर इसको खत्म करना चाहता है. और एक और बात है वो ये कि वो जो बात करता है कि जी ज्यादा से ज्यादा वो चाहता है कि तबाही कर दी जाए गजा की. जिस तरह समुद फटेला के लिए जितने लोगों को उसे अरेस्ट किया और जो कुछ वो कर रहा है, उसके अंदर कोई भी उसकी ऐसी इंटेंशन नजर नहीं आती जिसके अंदर मैं समझूं कि अमन की कोई बात इसराइल की तरफ से हो सकती है. मां सिवाय ये कि उसके ऊपर दबाव डाला जाए, उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर उसको एक तरह से अंग्रेजी में लफ्ज होता है शट अप कॉल दी जाए. वो बड़ा जरूरी है. और एक चीज मैं और समझता हूँ सर, हामिद साहब, शट अप कॉल देगा कौन? क्योंकि देने वाले खुद उसके साथ हैं.
دیکھیے امریکہ کو ہی کرنا ہوگا، لیکن میں جب امریکہ اور ٹرمپ میں فرق مجھے سمجھانا چاہتا ہوں. ہم خالی ٹرمپ کو بااختیار نہیں سمجھتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک واشنگٹن اور پینٹاگون کی پالیسی کلیئر نہیں ہوگی اور انڈرسٹینڈ نہیں کرے گی کہ خطے کے اندر امن اور امریکہ کی جتنی بھی ہیجمنی تھی وہ اب انتہائی خطرے میں ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ صرف نیتن یاہو اور اسرائیل کی ہٹ درمی ہے. اور اس کے نتیجے میں جہاں عرب ممالک جو ہیں وہ چائنا رشیا کی طرف دیکھ رہے ہیں، وہاں پر ان کی ہیجمونی یعنی بالادستی جو ہے امریکی وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. اور اس سب کی قیمت جو ہے، کیا امریکہ اسرائیل کو بچانے کے چکر میں اپنی قیمت ادا کرے گا، اپنی بالادستی کی قیمت دے گا؟ دنیا آلریڈی ملٹی پولر ہو چکی ہے، کثیر الجہتی ہو چکی ہے. اس ساری صورتحال کے اندر امریکہ کی ڈیپ سٹیٹ کو فیصلہ کرنا ہے، واشنگٹن اور پینٹاگون کو فیصلہ یعنی کہ کرنا ہے. اپنی پالیسی کو ٹھیک ہے واضح کرنا پڑے گا امریکہ کو بھی کہ وہ کس طرف کھڑے ہیں، یا نیوٹرل ہیں یا دونوں کو سپورٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے عوام کی طرف ہے یا اس طرف ہے. ٹھیک ہے شازیہ صاحبہ، ہم نے دیکھا ہے تقریباً 2 سال کی یہ جنگ رہی ہے. 7 اکتوبر 2023 کے اندر یہ ساری کشیدگی کا جو آغاز ہوا، فلسطینیوں کو کیا ملا ہے؟ تقریباً ہم کہہ سکتے ہیں کہ 1 لاکھ کے قریب ہی لوگ ابھی جن کی لاشیں نہیں ملی ہیں، جو ابھی ملبے کے تلے دبے ہوئے ہیں، وہ شہید ہوئے ہیں. 1.5 لاکھ سے زائد زخمی ہو چکے ہیں. تو فلسطینیوں کو اس ساری کشیدگی کے اندر کیا ملا ہے؟ دیکھیں، بہت سینیکل ہوگا میرا یہ کہنا اور بہت سیڈ ہوگا میرا یہ کہنا کہ فلسطینیوں کو جو ریکگنیشن اب ملی ہے وہ شاید ان کو پچھلی پورا جو ہے ایک ان کی جتنی بھی ایک فائٹ ہے اس میں نہیں ملی. ہم چونکہ جانتے ہیں، ہم یہ ذکر کرتے ہیں، ہم کتابوں میں پڑھتے رہے ہیں، تو ہمیں پتہ ہے کہ فلسطین کا کوئی مسئلہ ہے. لیکن یورپ میں رہنے والے اور خاص طور پہ جو براڈر ویسٹ کے لوگ ہیں، ان کو بالکل بھی آئیڈیا نہیں ہے کہ کیا ہے وہاں پر. جتنی منوپلی جو ہے وہ اسرائیلی فنڈڈ این جی اوز کی اور جتنے بھی یہ پی آر کی کمپنیز ہیں اور سارے کا سارا سوشل میڈیا الگوریدم جو ان کے ہاتھ میں ہے، تو وہاں پر اسرائیل ایک اکلوتی ڈیموکریسی ہے مڈل ایسٹ کے اندر. وہ ٹارچ بیرر ہے ویسٹرن سیولائزیشن کی، اور وہ چیمپئن ہے ہیومینٹی کے، فریڈم آف سپیچ کے، فریڈم آف ایکسپریشن کے. اور یہ کام وہ مسلسل دہائیوں سے کرتے چلے آ رہے ہیں. اور پہلی دفعہ جو ہے اس کی بنیادیں ہل گئی ہیں اور لوگوں نے پہلی دفعہ یہ سمجھنا شروع کیا ہے کہ اسرائیل ہے کیا چیز. تو اس کا کوئی ہمیں پولیٹیکل کوئی ڈیویڈنٹ نظر نہ آتا ہو، جو اس کا کوگنیٹو اور سائیکولوجیکل ہمیں اثر نظر آیا ہے ان 2 سالوں میں. اور میں پھر کہوں گی کہ یہ بڑی بہت سینیکل ہے یہ کہنا کہ اتنی لاشوں کے ڈھیر کے اوپر اگر آپ نے کچھ اچیو کیا ہے تو کیا پھر اس کی کاسٹ ان لوگوں سے پوچھیں. بہت بڑی قیمت. ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ آ چکا ہے. جی آپ کا پوائنٹ آ گیا. حارث صاحب، جس طریقے سے ابھی سمود فلوٹیلا بھی ہے، وہاں پر جتنے بھی وہاں اس کے شرکا تھے ان کو اسرائیل نے حراست میں لیا، اور اب وہاں پر جو پاکستانی ہیں ان کی رہائی کیسے ممکن ہوگی؟ ہمارے تو ان کے ساتھ تعلقات بھی نہیں ہیں، اور اگر دوست ممالک سے بھی رابطے کیے جاتے ہیں تو کیا کہیں نہ کہیں مشکلات کا تو سامنا کرنا پڑے گا؟ دیکھیں، ظاہر ہے کہ ہمارے اسرائیل سے کوئی تعلقات نہیں ہیں، لیکن تھرڈ کنٹری کے تھرو کل بھی فارن منسٹر کہہ رہے تھے کہ ان کا کانٹیکٹ ہے اور عنقریب وہ بات بھی ہوئی ہے. اور میرے خیال میں آج کافی کلیئر پکچر ہو جائے گی، تاکہ سینیٹر مشتاق کی فیملی کو جو 4 اور لوگ ہیں ان کا بھی پتہ چل جائے گا. آئی ایم شیور کو ریلیز ہو جائیں گے. لیکن دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اسرائیل کتنا سیریس ہے پیس پروسیس کے لیے. اگر آپ تھوڑی سی کانفیڈنس بلڈنگ میں یہ نہیں کرتے ہیں، اگر فلوٹیلا آ رہا تھا اور اس میں نہاتے لوگ میڈیسن اور تھوڑی دوائیں لے کے آنے ایز اے گڈ ول جسٹر، آپ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، یہ دس از ون ٹائم وی آر آئی ایم الاؤ کر رہا ہوں کہ جی یہ لے کے آ جائیں اور پہنچا دیں. واٹ وڈ ہیو بین ڈن؟ ڈیفینیٹلی اوور آل اس پیس پروسیس کے اندر اس کو بڑا تقویت ملتی. اسرائیل فرام ون پوزیٹو، وہ بھی وہاں تک اس نے نہیں چھوڑ کیا. اس لیے میں بات کرتا ہوں کہ یہ ہمارے اسلامک عرب ممالک کی بہت بڑی ناکامی اس میں اس لیے ہے کہ یہاں تک ہم نہیں کر سکتے کہ اس فلوٹیلا کو بھی ہم سیف نہیں پہنچا سکتے ہیں جب تک اسلامک ورلڈ خود اسٹرانگ نہیں ہوں گے. یہ آج اسرائیل ہے، کل کوئی اور ہوگا، پرسوں کوئی اور ہوگا. جب عرب اسلامک کنٹریز کا وہاں دوحہ میں کانفرنس ہوئی تھی، وہاں جو انہوں نے ویکنیس دکھا دی ہے
that has encouraged Israel and USA and Europe and all enemies of these countries کہ جی ان کے میں یونیفیکیشن کوئی نہیں ہے, they are not united and whatever we want we can do, they were not speaking. اگر اس وقت یہ 2 دن یہ کر دیتے, نمبر 1 یہ کہتے کہ ہم 1 ہفتے کا ٹائم دے دیں اسرائیل کو, سون تو ڈیٹ, اگر اسرائیل اسٹاپ یہ سیز فائر نہیں کرتا تو ہم اس کی ساری کمرشل فلائٹ عرب علاقوں میں جانا بند کر دیں گے, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہہ دیتے کہ ہم تمام کاروبار, بزنس, ٹریڈ اسرائیل سے ہماری تمام عرب ممالک بند کر دیں گے. نمبر 3 کہتے ہیں ابراہیم اکوال کے ممالک ہیں ہم اپنی ممبر کو سسپینڈ کر رہے ہیں. اسرائیل آتے فارم ہی کہتا تھا, لیکن کیونکہ یہ انڈر انفلوئنس امریکن کی, انہوں نے مسٹ ہیو ٹولڈ دیم کہ یہ تمہاری ریڈ لائن ہے, اس کہ تم آگے کراس نہیں کرو گے. بٹ دیٹ از واٹ ہیز بین ہیپننگ. سو وین وی آر ناٹ اسٹرانگ then we should not accept. یعنی کہ ہمیں مجموعی طور پر مسلمان ہمیں مضبوط ہونا پڑے گا. آج فلسطینیوں کی یہ صورتحال ہے تو کل کسی اور کی بھی ہو سکتی ہے. 20 نقاطی ایجنڈا دیا گیا ہے, نقاط جو ہیں امریکی صدر کی جانب سے دیے گئے ہیں کہ حماس اس پر عمل درآمد کرتا ہے یا نہیں, اور آگے پیش رفت کیا ہوتی ہے یہ آنے والے دنوں میں ہی پتہ چلے گا. بہت شکریہ مہمانوں کا. مہمان ہمارے ساتھ موجود تھے جن میں بریگیڈیئر ریٹائر حارث نواز صاحب اور شازیہ انور چیمہ, اور اس کے ساتھ ماہر بین الاقوامی امور جو حامد المشرقی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.